ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اکانومی پہ بات کی جاتی ہے بڑا کم خواتین سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. ہمارے ٹاک شوز میں بھی زیادہ تر ہمیں میل اکانومسٹ وہ زیادہ تر جوائن کرتے ہیں. اس پہ بھی ہم لوگ آئیں گے لیکن تھوڑی سی بجٹ ڈسکشن کے بعد کہ وائی از دیٹ سو. تو سب سے پہلے نئے مالی سال کی بجٹ سے ہی آغاز کر لیتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ عوام دوست، عوام دشمن؟ عوام کو اس بجٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے؟ دیکھیے بجٹ عوام دوست ہو ہی نہیں سکتا اگر یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. اچھا. اور میں اسی لیے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی اتنی مخالفت کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے گورنمنٹ کے آپشنز کو ختم کر دیا جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جا کے. آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت دنیا میں جو بہت طاقتور ملک ہیں، بہت پاورفل ملک ہیں، امریکہ ہے اور چائنا ہے، یہ سب اپنی معیشت کو، چائنا تو پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہے سچ، مگر امریکہ تو آپ دیکھیے کہ جو ٹیرف وار ہے چائنا اور امریکہ کی، یہ اٹس آل اباؤٹ پروٹیکٹنگ یور اکانومی. رائٹ. تو ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ امیر ملک ہیں، دولت مند ملک ہیں، اور وہ اپنی معیشت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ ایسی پالیسیز بک کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں اپنے انویسٹر کو کہ جو ان کی سرمایہ کاری ہے ملک کے اندر ہو، اور اس کی وجہ تاکہ ملازمتیں پیدا ہوں، تاکہ لوگوں میں خوشحالی آئے. اس حوالے سے پاکستان آپ کو کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب کے بھی دوست ممالک کے دورے ہمیں آئے دن نظر آ رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی وہ ریسنٹلی یو اے ای کا وزٹ کر کے آئے ہیں اور سرمایہ کاری کی باتیں کی جاتی ہیں. تو از دیٹ ناٹ انف ڈاکٹر شاہدہ؟ نہیں، انف کی بات نہیں ہے، بات ڈائریکشن کی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میں نے اسی لیے مخالفت کی اور میں نے بہت سے مضامین لکھے، ویلاگس کیے. میں نے کہا کہ آپ کی تو بک بھی ہے آلٹرنیٹیوز ٹو آئی ایم ایف. بالکل. تو میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں گے تو ہمارے آپشنز کو کلوز کر دیا جائے گا. جب اور ملک اپنی معیشتوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے، ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے، تو ہم سے یہ کہا جائے گا آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آئی ایم ایف اس کی اجازت نہیں دے گا. اور یہی ہوا. اور آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں لے جاتا کون ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، اور مجھے پہلے پتہ نہیں تھا. مجھے بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا کہ 2008 میں جب پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس لے گیا کون تھا. اچھا، کون لے گیا تھا ہمیں آئی ایم ایف کے پاس؟ جنرل پیٹریس لے گئے تھے. وہ افغانستان میں ان کے کمانڈ کے ہیڈ تھے، سینٹ کام کے یا واٹ ایور واز. تو وہ ان کو لیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے طے کیا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. افغانستان انڈر آکوپیشن اینڈ پاکستان سپوزڈلی سوورن کنٹری، مگر انہوں نے کہا دونوں آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، اور دونوں کو وہ لے گئے. اور اس کے بعد سے بڑی تباہی آئی پاکستان کی معیشت کی. اور آپ دیکھیے کہ اس دفعہ جب 2024 میں پاکستان آئی ایم ایف میں گیا تو جو بائیڈن نے ایک بیان دیا 1 یا 2 مئی 2024 کو کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان اور آئی ایم ایف اپنی ڈیل کر لیں. پھر جب انہوں نے پھر دوبارہ پش کیا 6 مئی 2024 کو، انہوں نے کہا پاکستان اور آئی ایم ایف کو چاہیے کہ اپنا معاہدہ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو انہوں نے پش کیا. اور آپ دیکھیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر پاکستان کا ارادہ ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا جولائی میں. جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں امریکہ کے اور مغربی دنیا کے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس پش کرنے میں. ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں کیونکہ پاکستان ایک بہت، آپ دیکھیے ابھی جنگ سے پتہ چلا کہ پاکستان ملیٹریلی ماشاءاللہ بہت مضبوط ملک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیپینڈنسی آئی ایم ایف پہ بہت زیادہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ابھی بھی ریسنٹلی بڑھائی جا رہی ہے تاکہ ہم ملیٹریلی اسٹرانگ ہیں. تو کہیں ہم اگر ہماری معیشت بھی مضبوط ہو گئی تو پاکستان ایک بہت خوشحال اور دیکھیے ہمارے پاس اتنے قدرتی وسائل ہیں، اور ہمارے پاس اتنے مین پاور ہے اور بہت اچھے. اب آپ دیکھیے جس طرح ہمارے آرم فورسز نے، ایئر فورس نے، سب نے مقابلہ کیا. انہوں نے کتنے لیٹسٹ بہادرانہ طریقے سے فورتھ جنریشن ایئر کرافٹ خود بنائے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس لے جانا بہت ضروری ہے. لیکن پاکستان جو فورس پاکستان کو دھکیل رہی ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے، کیا پاکستان اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے فورسز کو یا ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی جو کہ بڑی سمپل ساؤنڈ کر رہی ہے؟ جی، ہمارے حکمران بھی وہیں سے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو مطلب بتایا جاتا ہے. مطلب ہمارے یہاں
جو دیکھیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کی اس کا سوچ کے پالیسیز بنائیں، مگر آپ دیکھیے کہ پاکستان کی پالیسیز بڑے عرصے سے باہر سے بن رہی ہیں، اور وہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ہمارے حکمران وہاں سے آئیں۔ آپ دیکھیے معین قریشی کے زمانے سے یہ شروع ہوا، معین قریشی آئے، ان کی پوری حفیظ پاشا، معین قریشی اور ساری پوری کیبنٹ، اس کے بعد معین قریشی چلے گئے، مگر وہ ساری ان کی جو کیبنٹ تھی وہ کوئی کیا منسٹر بن گئی، کوئی فائنانس منسٹر، کوئی فائنانس ایڈوائزر، کوئی ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، تو اس طرح ان لوگوں نے اپنے آپ کو پوری معیشت میں وہ کر دیا۔